بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سورہ مبارکہ الانبیاء کی 73ویں آیت ہے. اللہ نے اس کلام میں امام کنہیں بناتا ہے، کیوں بناتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ امام اللہ بناتا ہے، اس کا اعلان کر رہا ہے. لہٰذا میں نے آپ کے سامنے جس آیت کا انتخاب کیا وہ ان نسبتوں کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ نے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے کہ وہ ہمارے امر کی طرف ہدایت کریں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر نیکیوں کی وحی کی ہے. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور ہم نے وحی کی ہے کہ نماز کو قائم کریں. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے وحی کی ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہی ہیں جو صرف میرے بندے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وعلی جی. یہ آیت کریمہ اور اس آیت سے کچھ مشابہ اور کچھ قریب معانی اور مفاہیم رکھنے والی آیات اور بھی ہیں. مثلا سورہ مبارکہ سجدہ میں 24ویں آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. یہ جو پہلے میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ نے کہا اور ہم نے انہیں امام بنایا. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. اور یہدونا بِأَمْرِنَا مشترکہ ہے، یعنی ان کا کام یہ ہے کہ وہ ہماری امر کی طرف، ہمارے امر کی طرف، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے امر کی طرف وہ لوگوں کو ہدایت کریں، مخلوق کو ہدایت کریں. ان کا کام ہدایت کرنا ہے، صرف انسانوں کو نہیں. مطلق یہاں پر بات ہے، آیت مطلق ہے تو مجھے مضیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی، مجھے مقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آیت مطلق کہہ رہی ہے یہدونا بِأَمْرِنَا، ان کا کام ہماری طرف ہدایت کرنا ہے. اب کس کو ہدایت کرنا ہے؟ اگر انسانوں اور جنوں کو ہدایت کریں تو یہ ہدایت تشریعی کہلائے گی، اور اگر پودوں، پتھروں، حیوانات، وحوش، طیور، زمین، آسمان، ان سب کو ہدایت کریں تو یہ ہدایت تکوینی کہلائے گی. یعنی یہ ہادی ہیں ہدایت تکوینی پہنچانے کے لیے، کائنات بھی ان کے اشارے پہ چلے گی. یہ زمین آسمان ان کے کہنے پہ چلے گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلی محمد. بھائی وہ مچھلی جو میلوں کا سفر طے کر کے سمندر میں ایک جگہ انڈے چھوڑ کر آتی ہے اور پھر واپس اپنے وطن آ جاتی ہے، اور ان انڈوں سے جب بچے نکلتے ہیں تو وہی میلوں کا سفر کرتے ہوئے بچے اسی وطن میں آتے ہیں جہاں سے ماں آئی تھی. ان بچوں کو کس نے بتایا کہ تمہارا وطن کون سا ہے؟ یہ جو ہدایت ہے اسے ہدایت تکوینی کہا جاتا ہے. یہ جو پوری کائنات کسی کے کہنے پہ چل رہی ہے، یہ پوری کائنات کسی کی رہنمائی پر چل رہی ہے، اس ہدایت کو ہدایت تکوینی کہا جاتا ہے. اور انسانوں اور جنوں کو میں کہوں کہ انسانوں اور جنوں کو انسان بنانے کا جب پیغام دیا جائے تو اسے ہدایت تشریعی کہا جاتا ہے. انسان بنے رہو، یہ اگر پیغام پہنچ جائے تو یہ ہدایت تشریعی. تو ہدایت تشریعی بھی ان کا کام، ہدایت تکوینی. تو ہدایت کام ہے تو ہدایت کی جتنی قسمیں ہوں گی وہ سب ان کا کام ہے.
لہذا ارشاد ہوا یہدون بامرنا، یہ ہمارے امر سے، ہمارے حکم سے، یا ہمارے حکم کی طرف یا ہمارے حکم سے، دونوں معنی ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے حکم کی طرف لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں یا ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ مگر دونوں آیتوں میں جو ایک معمولی، ایک روشن، ایک واضح، ایک نظر آنے والا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ایک آیت میں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، جو آیت میں نے پہلے پڑھی، ہم نے ان سب کو، ہم نے انہیں امام بنایا، اور اس آیت میں جو سورہ سجدہ میں ہے اس میں ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا۔ تو جنہیں اللہ نے امام بنایا ہے انہیں سب کو اللہ نہیں بنایا ہے، یہ مراد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو کسی اور نے بنایا اور کسی کو امت نے بنا لیا، نہیں، ان سب کو اللہ ہی نے بنایا ہے۔ اور جہاں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ان میں سے کچھ کو ہم امام بناتے ہیں، تو جن میں سے وہ امام بناتا ہے اس قبیلے کی تلاش ہے۔ اللہ کن میں سے امام بناتا ہے، بہت طویل گفتگو کرنا مطلب نہیں ہے، نتیجتاً اپنے محترم سننے والوں کو اپنے سبق سناؤں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ جن میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس علمدار ہے۔ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جن ان میں سے کچھ کو امام بناتے ہیں۔ اب یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ اس نے امام مثلاً حضرت اسماعیل کو نہیں بنایا، حضرت امام موسیٰ کاظم کو بنا لیا، ورنہ عالم تو دونوں تھے، امام کے بیٹے تو دونوں تھے۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ ان میں سے، یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ حضرت زید شہید کو امام نہیں بنایا اور امام محمد باقر کو امام بنا دیا، مگر معیار دونوں کا برابر تھا، معیار معیاری تھا۔ یہ انتخاب ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ان میں سے کچھ کو ہم نے امام بنایا۔ یہی تو وہ شبہہ ہے کہ جہاں صلوات پڑھ لے ذرا محمد والے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے تاکہ وہ ہمارے امر سے یا ہمارے امر کی طرف ہدایت کریں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم ان اماموں کو وحی کرتے ہیں، ان پر وحی نازل کرتے ہیں۔ تھوڑا سنگین بحثیں اگر ممبر سے نہ ہوں تو پھر آپ کی طرف سے شکایت بجا ہوگی کہ صاحب ممبر سنگین نہیں رہا، اور اگر سنگین بحثیں ممبر سے ہوں تو یہ جو مخبرین ہمارے کیمرے بنے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نااہلوں تک بات پہنچا دیتے ہیں۔ وہ جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے مجلس سننا چاہتے ہیں، جنہوں نے کچی پکی نہیں پڑھی، وہ میٹرک کی بات کیسے سمجھیں گے؟ تو مسئلے تو ہونے ہیں، پھر وہ کلپ بننے ہیں، اور پھر زندہ باد مرد آباد شہنشاہ نقوی پر صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ یہ مشکل ہے۔ تو یہ میں تو ابھی جب آیا ہوں تو میرے دوستوں نے کہا جی وہ تو اب لائیو جا رہی ہے، میں نے کہا تمہیں پہلے سے روکنا چاہیے تھا، اچانک تھوڑی روک سکو گے کسی کو، پہلے سے بیٹھے ہوئے انتظام کیا ہوا ہے انہوں نے، کہیں کسی امریکہ میں کسی لندن میں مجلس سنی جا رہی ہے۔ تو میں تو بھائی آپ کوئی خفا ہو یا خوش ہو، اپنی لائف مجلسیں بند کروا رہا ہوں۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم سنگین باتیں کر ہی نہیں پا رہے ممبر سے، نااہلوں تک باتیں جا رہی ہیں، اور وہ آدھی آدھی کاٹ پیٹ کے پیش کرتے ہیں، اور اس خوف میں ہم مجلس ہی نہیں پڑھ پا رہے۔ اس لیے سب سے بہتر حل یہ ہے کہ ان مجلسوں کو حاضری کی نیاز رہنے دو۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ اچھا اتنی بھی اگر تنقید نہیں کروں گا تو آئندہ کوئی ڈرے گا بھی نہیں مجھ سے کہ بھئی یہ تو ڈانٹ دیتے ہیں، تو تھوڑا سا سنبھل کے جانا، اگر کیمرے لے کے جا رہے ہو تو بتانا پڑے گا کہ لائف نہیں ہے، تو بس ریکارڈ کریں مگر لائف نہیں چلائیں، کیونکہ کیا معلوم کہ کون آ جائے کیا نعرہ لگا دے اور ہم عادتاً زندہ باد بول دیں یا مرد آباد بول دیں۔ ہاں
پھر مشکل میں سب سے زیادہ تو وہ آئے گا جس کا سب سے اچھا چہرہ آ رہا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے اللہم صل علی محمد محمد وآل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات. اگر قرآن کا لفظ نہیں ہوتا تو مجھے بولنے میں دقت ہو جاتی. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, اور ہم نے ان پر وحی کی. فعل الخیرات, نیک کاموں کی وحی. بحث وحی کی کر رہا تھا کہ اللہ ان پر وحی کرتا ہے. وحی کی دو قسمیں ہیں. وحی قرآنی جو سرکار دو جہاں پر ختم ہو گئی. سرکار کے بعد کسی پر وحی قرآنی نہیں آئی. لیکن وحی غیر قرآنی جسے وحی بیانی کہا جاتا ہے, وہ تو شب قدر میں اولی الامر پر امر آتا رہتا ہے, فرشتے لاتے رہتے ہیں. ہر شب قدر میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ جو پیغام لاتے ہیں اسی کو تو وحی کہا جاتا ہے. ہر سال آتے ہیں, ہر شب قدر میں آتے ہیں. اور سیدہ پر تو وحی کا سلسلہ بند ہی نہیں ہوا. سیدہ پر مسلسل وحی کا سلسلہ رہا. فرشتہ اترتا رہا, جبریل بات کرنے آتے رہے. سیدہ اور جبریل کے مکالمے کو تو ہی صحیفہ فاطمیہ کہا جاتا ہے. یہ جو صحیفہ فاطمیہ ہم تک پہنچا ہے یہ سیدہ کی جبریل سے گفتگو ہے. بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے محدثہ, اور محدثہ بھی صحیح ہے. محدثہ اور محدثہ کا یہی روشن فرق ہے کہ جو فرشتوں سے باتیں کرے وہ محدثہ, جس سے فرشتے باتیں کریں وہ محدثہ. لہذا سیدہ اور پھر قرآن وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, اور ہم مسلسل ان پر نیک کاموں کی وحی نازل کرتے رہتے. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, اور ہم نے وحی کی ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور یہی لنا بس ہمارے ہی بندے ہیں. یہ صرف اللہ کے بندے, صرف اور صرف اللہ کے بندے, کسی اور کے بارگاہ میں, کسی اور کے سامنے ان کا کوئی حضور نہیں ہے. اللہ کے خالص بندے اگر ہیں تو وہ یہ لوگ ہیں, یہ گھرانہ. یہ آیت اور آیت کا ترجمہ اور اس کی مزید تفسیر کی طرف آپ کی توجہ. مولانا تشریف فرمائیں, اہل دقت تشریف فرمائیں, مجلسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو نبی مکرم کی سیرت پہ عمل کرنے والوں کی صفت ہونی چاہیے نا, سرکار کی سیرت پر عمل کرنے والے. سرکار کی سیرت کیا ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ اللہ نے نبی کی سیرت قرآن میں بیان کی ہے. میرا نبی تمہاری ہدایت کا, تمہاری بہتری کا, تمہاری ترقی کا حریص ہے. صفت حرص اگر قرآن مجید میں نبی کے ساتھ نہ آئی ہوتی تو گنجائش ہی نہ نکلتی کہ صفت حرص پہ بحث ہو. سب ہی ایک بات کرتے کہ حرص تو کوئی اچھی بات ہی نہیں ہے, مگر قرآن نے نبی کے ساتھ صفت حرص کو رکھ کر بتایا کہ دیکھو کس کے حریص ہیں. اگر کوئی دنیا کا حریص ہو تو قابل مذمت, اور اگر کوئی عبادت کا حریص ہو تو قابل تعریف, اگر کوئی نیکیوں کا حریص ہو تو قابل تعریف. نبی مکرم لوگوں کی, ہماری امت کی, انسانوں کی ہدایت, ترقی, بہتری کے حریص. قرآن نے کہا ہے حریص علیکم. وہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح تم بہتری میں آ جاؤ, کسی طرح ترقی کرو, کسی طرح عظمت پا جاؤ, کسی طرح تمہارے اندر خامیاں, کوتاہیاں, کمزوریاں ختم ہو کر اچھائیوں میں تبدیل ہو جائے. اس صفت پیغمبر پر, اس سیرت پیغمبر پر عمل کرنے والے لوگوں کے اندر جو یہ صفت ہے نا کہ لوگوں کی خوشی میں خوش ہونا, لوگوں کو خوش کرنا, لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنا. امام سجاد کے چاہنے والوں کا تو انداز ہی کچھ اور ہے. امام کو سجاد کہتے ہی اس لیے ہیں کہ کثرت سجود, کثرت سے سجدہ کیا کرتے تھے. اور کثرت سے سجدہ اس لیے کیا کرتے تھے, یوں ہوتا تھا وہ سجدہ, جب ہوتا تھا وہ کثرت سے سجدہ کہ جب حضرت کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اللہ نے فلاں شخص کو نعمت دی ہے, مولا سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ تو نے فلاں کو خوشحال بنا دیا. یہاں تو عالم یہ ہے کہ اگر کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھیں تو ترقی وہ کر رہا ہوتا ہے, دل ان کا چھوٹا ہو رہا ہو. بقول کسی صاحب کے کہ دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں, ایک دوسرے کا پیسہ, ایک اپنی عقل. مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے اور اس کے پاس پیسہ بہت ہے. بھائی اگر کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے, کوئی ترقی کر رہا ہے, کوئی خوشحال ہو رہا ہے, تو امام سجاد کے چاہنے والوں کی نشانی یہ ہے کہ کسی کی خوشی میں خوش ہو جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے کسی کو خوشحال بنایا ہے. میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے ایک نصیحت کروں گا کہ تم اگر کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو کم سے کم کسی کی خوشی میں خوش تو ہو جاؤ.